ایک کتاب ہے ریسرچ فرام سنی بکس، یہ ہم نے 2002 میں بہت بھاری کتاب ہے، تقریباً اس کے 2000 یا 1500 صفحے ہیں، پنڈی کے ایک بندے نے لکھی تھی کسی وہابی کے جواب میں، جب شیعوں کو کہا گیا تھا یہ کافر ہیں تو انہوں نے پھر رد اس میں جواب لکھی تھی، اس کا جواب آج تک نہیں آیا، اس پہ پابندی لگ گئی، پاکستان میں یہ کتاب نہیں چھپے گی۔ ریسرچ فرام سنی بکس، اردو میں نام تھا تحقیقی دستاویز۔ اتنی خطرناک کتاب تھی کہ اگر کوئی اہل سنت پڑھ لے، میں نہیں سمجھتا وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ ساری اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنسز کی کہاں کہاں رسول خدا کی توہین ہے، کہاں کہاں ازواج کی توہین ہے، عجیب عجیب وہاں سے نسخے کتابیں لکھی گئی تھی۔ پھر جب پابندی لگی تو ہم نے اس کو سی ڈی میں ڈال دیا۔ سی ڈی میں ڈالنے کے بعد 2002 2003 2004 میں ہم نے ہر جگہ اس کتاب کو پھیلا۔ الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعاً ہماری کتابوں میں اب سلمان رشدی، آپ اس کو گالی دیتے ہو، ڈنمارک کے لوگ ہیں رسول خدا کے کارٹون بناتے ہیں، آپ ان کو گالیاں دیتے ہو، آج تک کسی نے نہیں سوچا یہ چیزیں لاتے کہاں سے۔ یہ ساری چیزیں جو نبی پر الزامات یا توہین کے الزام لگاتے ساری کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ پہلے کتابوں کا صفایا کرو نا، لیکن نہیں، ہمارے لیے بخاری عزیز ہے، رسول خدا عزیز نہیں ہے۔ ہمیں مسلم کا احترام ہے، بخاری کا احترام ہے، ہم کلینی کافی اس میں بھی خود بہار الانوار میں کچھ ایسی روایات ہیں جن میں مولا علی کی توہین ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہماری کتابوں میں نہیں ہے، موجود ہیں، اور ہمارے یہاں سب سے پہلے جس نے یہ علم بلند کیا تھا وہ آیت اللہ طباطبائی صاحب تھے۔ یعنی ہمارے حوزے میں بھی اختلاف تھا کہ آپ کی کتابوں میں جو ایسی روایات ہیں جس میں توہین اہل بیت ہے ان کو نکالا جائے۔ پھر بہار الانوار کا بھی ایک آیت اللہ محسنی جو افغانستان کے تھے، مرحوم ہو گئے، انہوں نے بہار کا خلاصہ لکھا، وہ روایتیں انہوں نے نکال دی جو ضعیف تھیں یا جن میں خدشہ تھا اہل بیت کی توہین ہے، بہار کا خلاصہ بنایا، وہ بھی ابھی چھپ چکا ہے، ایران میں بھی اردو میں شاید نہیں چھپا۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں تھیں، لوگوں نے صفایا کیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے آج تک نہیں کہا کہ ہماری کتابیں صحیح ہیں، کسی کتاب کے سامنے لفظ صحیح موجود نہیں ہے، ہم نے کہا اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں قوی بھی ہیں، جو ملا پہلے انہوں نے مٹیریل کو جمع کیا، بعد میں آنے والوں کا کام تھا کہ اس کی چھانٹی کریں، اس میں جو صحیح ہے اس کو چھانٹا جائے۔ تو ہمارا یہ کام ہو رہا ہے، تو اہل سنت کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ حدیثیں، وہ روایات جو ضعیف ہیں، جن سے یہ ملے کہ رسول خدا کی توہین ہو رہی ہے یا نبی کی بیوی کی توہین ہو رہی ہے، وہ ایسی ہیں میں ممبر سے پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر آپ تحقیقی دستاویز کو نیٹ پہ سرچ کریں، اگر نہیں ہے تو مجھے میسج کر دیں، ساری کتاب آپ کو بھیج دوں گا، اس میں سارے حوالے جات موجود ہیں۔ تو ہر مسلم کو، ہر مومن کو، ہر جوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے وہ خود ریفرنس